بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جھوٹے آدمی۔ ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 10 سے لے کر 11، 12، 13 اور 14 تک، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور سبق کا نام ہے، مصنف کا نام ہے مولوی ذکاء اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم جو چیزیں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مصنف کا تعارف حاصل کریں گے، سبق کا تعارف، سبق کے اغراض و مقاصد، سبق کا خلاصہ اور تشریحات، پھر مشقی سوالات، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سارے بتائے جائیں گے، اور پھر اسائنمنٹ دی جائے گی کا موضوع ہوگا۔ سبق پڑھنے کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے جھوٹ کی قباحت سے آپ آگاہ ہو سکیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، اور جھوٹ کو منافقت کی نشانی قرار دے سکیں۔ پھر راستی کہتے ہیں سچائی کو، راستی اور حق گوئی کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہو سکیں، اور جھوٹ کے معاشرے پر مضر اثرات کو جان سکیں، اور جھوٹ کے مجموعی نقصانات سے بھی آپ لوگ واقف ہو سکیں۔ تو یہ آج ہمارے سبق پڑھنے کے اغراض و مقاصد۔ مصنف کے تعارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے مولوی ذکاء اللہ۔ آپ کی پیدائش 1832 میں ہوئی اور وفات نومبر 1910 میں ہوئی۔ اچھا، جو اہم باتیں ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام ثناء اللہ تھا، ٹھیک ہے، اور آپ ریاضی کے استاد تھے۔ ریاضی میں آپ نے بہت کمال حاصل کیا تھا، اور پھر آپ انسپیکٹر مدارس بھی رہے، آپ نے جگہ جگہ لوگوں کو تعلیم دی اور استاد ہونے کے فرائض سر انجام دیے۔ اور ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد نے ان کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا رسالہ تمدن میں، جس میں انہوں نے مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو مشہور کتابیں ہیں اس کا نام ہے تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ۔ یہ ان کے تعارف میں خاص باتیں تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ سبق ہے کس بارے میں؟ اس سبق میں مصنف نے اپنے قاری کے سامنے جھوٹے شخص کی منافقانہ روش کا راز فاش کیا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ کتنا منافق ہوتا ہے، اس کی عادات کیسی ہوتی ہیں، رویہ، اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اپنے جھوٹ پر وہ ڈٹے رہنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، اور اس کی مکاری بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو جھوٹ بولنے سے روکا جائے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، تو جو ریاکاری اور منافقت ہے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ سبق کا آپ سمجھیے کہ مرکزی خیال۔ اچھا، اس سبق میں مصنف نے جھوٹے لوگوں کی اقسام بیان کی ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ کو دل میں سچ جان کر بولنے والے، کہ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے، دوسری قسم کے لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے بھی ہیں لیکن پھر جان بوجھ کر بولتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں مزید۔ ایک کیا ہے؟ جھوٹ کو سرے سے اختراع کرنے والے، سرے سے نئی طرح بالکل سٹارٹنگ سے۔ اختراع کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والے، ایک نیا جھوٹ گھڑ لینا، ایک نئی بات کو گھڑ لینا، یہ ایک طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا، سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنا کر بیان کرنے والے، کہ سچی بات کو پیچھے کر کے اس کو جھوٹی بنا دیتے ہیں، اس کے اندر اور چیزیں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہوتی وہ جھوٹی بات ہے لیکن اس کو سچ کا لبادہ پہنا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ ہے۔ اگر کسی کو برا نہ لگے تو جیسے آج کل ہمارا میڈیا کرتا ہے کہ جھوٹی بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ سچی ہے، تو یہاں پر اسی طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب پیراگراف سے کے اعتبار سے سبق کی تشریحات کرتے جائیں گے۔ میں تھوڑا سا سبق پڑھتی جاتی ہوں، آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 11 پہ، کہ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد۔ ضرب المثل کہتے ہیں ایسی بات جسے مثال بیان کی جائے، جو مثال کی طرح مشہور ہو جائے۔ اور دروغ گو را حافظہ نباشد یہ فارسی کا لفظ ہے۔ دروغ گو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا آدمی، را حافظہ کہ اس کا حافظہ نہیں ہوتا، نباشد اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ پوری لائن کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا اور اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔
تو یہ تو بات مشہور ہے کہ اسے واقعی نہیں رہتی، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو تو وہ جھوٹ کا بنچ بے وپار نہیں کر سکتا۔ بنچ بے وپار کا مطلب ہوتا ہے کاروبار، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا۔ دروغ کہتے ہیں جھوٹ، جھوٹ کو فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، کہ جب آدمی کو باتیں یاد ہی نہ رہتی ہوں تو وہ پھر جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اچھا، خواہ اول صورت ہو یا دوسری۔ اول صورت کا مطلب کیا ہے کہ اگر یا تو حافظہ اچھا نہ ہو، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا۔ دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یاد، حافظہ کیا ہے؟ ہماری یادداشت۔ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بولا تھا۔ جھوٹا آدمی ہمیشہ جب دوسری دفعہ بات بتاتا ہے تو اس کو دوسرے طریقے سے بتاتا ہے۔ پھر تیسری لائن میں دیکھیے گا کہ حافظہ ایک ایسی قوت ہے جس کو افلاطون، افلاطون کون تھا؟ ایک یونانی فلسفر تھا، ٹھیک ہے، فلسفی تھا۔ اس نے جھوٹ، حافظے کو کیا کہا کہ تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا۔ قوائے عقلیہ، عقل کی قوتیں، دیوتا کہتے ہیں بزرگ، سب سے بڑا جو شخصیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اس میں سب سے بڑی جو قوت ہے وہ حافظہ ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے۔ ملکات نفسانی رئیس، نفس کی عادتیں، جو ہماری نفس کی عادتیں ہیں ان میں سب سے بہتر جو چیز ہے وہ حافظہ ہے، اور ہم اس کے خادم ہیں۔ پھر اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن، کودن کہتے ہیں احمق، کہنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ ہی نہیں ہے، مطلب حافظے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے، پھر وہ باتیں بھول جاتا ہے، کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ چاہے وہ دلچسپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کا دل پھر جاتا ہے۔ ایک ہی کتاب ہم کتنی دفعہ پڑھیں، ہر دفعہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز کو کتنی دفعہ دیکھا ہو وہ بھی اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو کہ جھوٹا ہو اس کو اپنا جھوٹ ہر دفعہ نیا اور انوکھا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پیراگراف کا مرکزی خیال کیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگلے پیراگراف پہ آ جاتے ہیں۔ اب سنو کہ جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر اپنے صدقے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جھوٹ تو بول رہے ہیں لیکن دل میں سمجھتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے۔ اچھا، دوسری قسم وہ ہے کہ دوسرے جھوٹے وہ ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ جانیں۔ پھر آگے اسی قسم میں آگے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ سے جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد و اختراع کریں۔ تراش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ ایجاد اور اختراع، نئی بات نکالنا، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایک نئی بات گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہی میں دوسری قسم کیا ہے کہ ایک سچی حقائق کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ اچھا، سچی حقائق، قصہ، پرانا قصہ، موافق کا مطلب ہوتا ہے مطابق، کہ اس طرح اپنے مطلب کے مطابق بات کو اس طرح بدلتے ہیں کہ وہ سچی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے، کسی نہ کسی دن اس کا بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے، اس لیے جنہوں نے سچی حقائق کو جھوٹ بنایا اس کی بنا راستی پر ہے۔ اچھا، جنہوں نے سچی بات کے اوپر آگے جھوٹ کو بنایا نا، اس کی بنا، بنا کہتے ہیں بنیاد، راستی کہتے ہیں سچائی، وہ اس کی بنیاد تو سچائی پر تھی، اور اس کا جو نقش تھا ان کے حافظے پر جمع ہوا ہے، جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ہے، اور ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ اب وہی والی بات کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، اور وہ بولتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ خیال بالکل ٹھیک ہے، اور یہ خیال ان کے دل میں پھر پکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختراع کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 12 پہ، کہ قاعدہ یہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، مطلب سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے۔ دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو، راستی کہتے ہیں سچائی کو۔ تو مصنف کیا کہنے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کے اندر سچائی آ جائے اور جھوٹ چلا جائے، اور جس سچ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھایا ہے، ملمہ کہتے ہیں اوپر ایک تہ چڑھا دینا، کہ انہوں نے جس سچ کے اوپر جھوٹ کی ایک تہ چڑھا دی ہے اس کی قلعی کھل جائے، قلعی کھلنا، حقیقت ظاہر ہو جانا، اور جو سچائی ان کے دل میں دوڑ رہی ہے وہ ان کے اپنے اختراع کردہ بنائے ہوئے جھوٹ کو بھلا دے۔ اب اگلا پیراگراف پہ آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 12 پہ، کہ دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، اس کے متضاد سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اسے جنگ زرگری کرے۔ منقش کا مطلب ہوتا ہے نقش کرنا، جنگ زرگری دکھاوے کی لڑائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے بناتے ہیں تو سچی بات ان کے دل میں آتی نہیں ہے، کہ جو ان کا ضمیر ہی ان کو ملامت نہیں کرتا کہ جس کے اندر، جس کی وجہ سے ان کے اندر سچ اور جھوٹ کی جنگ ہو جائے۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت دیکھنا آسان تھا،
کہ پہلا تو یہ ہوا نا کہ سچی بات کو جھوٹ بنایا تھا تو اس میں حقیقت کا کھوج لگایا جا سکتا ہے. لیکن دوسری صورت کیا تھی کہ جب آپ نے خود سے بالکل ایک نئے سرے سے ایک جھوٹ گھڑ لیا تو یہاں پر پکڑے جانے کا خوف ہی کم ہے کیونکہ وہ بات تو سرے سے کہیں تھی نہیں. لیکن اندیشہ ضرور ہے کہ حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشی نہیں ہے اور وہ بات ذہن سے نکل جائے گی اور پھر کلئی کھل جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے بالکل ایک نئے سرے سے جھوٹ بنایا اور اسے بولا تو یہ تو ڈر نہیں ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں جو بیس ہے وہ سچائی پر پکڑے جائیں گے. لیکن ایک خدشہ خطرہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو خود سے بنایا تھا اور پھر جھوٹ بول کے بھول گئے اور جب دوبارہ بتانا پڑے گا تو شاید آدھی چیز اور نئی آ جائے گی اور آدھی پچھلی شامل ہوگی تو ایک نئی چیز جنم لے لے گی. پیج نمبر 12 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں کہ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں وہ ویسی باتیں بنا دیتے ہیں. جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے. ایک معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اسی کی مخالفت میں اسی کی جانب سے کچھ اور کسی کو بتا دیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی. متمکن کا مطلب ہوتا ہے برجمان رہنا. کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بات ان کے دل میں سچی ہے ہی نہیں. فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی مرضی کے موافق کا مطلب ہوتا ہے مرضی کے مطابق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کر دیں. ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھ دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. ہاں جی، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب کو خوش کرنے کے لیے نا کہ اگر اس سے بات کروں گا ایسے کہوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا. کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی پھر کسی اور سے کچھ کہہ دی اور اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صلح کل ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں وہ کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں جس کو وہ صلح کل کا نام دیتے ہیں. صلح کل سب سے صلح رکھنا. یہ سراسر نفاق ہے. نفاق کہتے ہیں جھوٹ کو، منافقت کو. جب ایک آدمی کسی ایک معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یاد رکھنا اس کے حافظے میں ہی نہیں ہوتا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کو کیا کہنا تھا، کس کو کس طرح خوش کرنا تھا اور وہ اپنی باتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت ایک دن کھل جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ دروغ کو را حافظہ نباشت کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا اور اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی. اچھا، پیج نمبر 12 پہ آخری پیراگراف ہم شروع کرنے لگے ہیں. سیدھی سادھی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری برائی نہیں ہے. مطلب جھوٹ بولنا سب سے بری بیماری ہے. ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، انسانوں کے درمیان باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس کہ جو ہماری آپس میں تعلقات ہیں وہ فقط نطق کے سبب سے ہیں. نطق کیا ہے؟ زبان کو کہتے ہیں، بولنے کی طاقت ہے. زبان ہے تو ہمارے آپس میں تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اس نطق میں کذب شامل ہو، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو فساد سے خالی ہو. اور جن قوموں میں جھوٹ کا رواج پا گیا ہے ان میں کوئی برائی نہیں اور جو جھوٹ ہے وہ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نطق میں کذب کا شامل ہونا معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے. اچھا، پیج نمبر 13 پہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. دوسرا پیراگراف ہے کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوش شمالی کرتے ہیں. گوش شمالی کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا. مگر وہ یہ یاد رکھے کہ بچوں کو صرف دو چیزوں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر. سرکشی بات نہ ماننا. جب تک ان دونوں برائیوں سے وہ ان کو جان نہیں چھوٹے گی وہ ان کو سزا دینے سے ہاتھ نہ اٹھائیں. اور اگر جھوٹ کا چسکا کہتے ہیں مزے کو، اگر جھوٹ بولنے کا مزہ اس عمر میں لگ جائے بچے کو تو وہ بڑے ہونے پر اس کا جھوٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اگلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں بعض بھلے مانسوں کو، بھلا مانس ہوتا ہے شریف انسان، بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. اپنے تشخص اور تعلی کی داستانیں، تشخص اپنی شخصیت کے بارے میں، تعلی اپنی بڑائی بیان کرنا، یعنی کہ وہ اپنی شخصیت کے بارے میں بڑے چڑھ کے باتیں بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں گھڑتے ہیں کہ جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی عیب باقی نہ رہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہاں لیکن جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ زیادہ تر دکاندار اور اہل پیشہ، یہ کام کاج کرنے والے، اپنی چیزوں کو بیچنے والے، یہ جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں. ویسے وہ انسان بڑا اچھا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. مثلاً دکاندار چیزوں کا بھاؤ بتلاتے وقت جھوٹ بولتے ہیں. وکلا جو ہیں، وکیل جو ہیں، جب مقدمے لڑتے ہیں تو جھوٹے لڑتے ہیں. اور ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود
برا سمجھتے ہیں اور نہ لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب ہے محاسن اخلاق، وہاں سے یہ سبق لیا گیا۔ سبق چھوٹا سا تھا لیکن بڑا جو تھا سبق آموز تھا۔ اس کے اہم نکات ہم نے دیکھ ہی لیے۔ مولوی صاحب کے خیال میں جھوٹ بولنے پر بچوں کو جسمانی سزا بھی دینی چاہیے۔ جھوٹے لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے عادی ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے پیشے کی وجہ سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ وکیل اور دکاندار۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، میں نے آپ کو سارے ساتھ ساتھ بتاتی چلی گئی ہوں۔ کچھ نہیں سمجھ آتا تو آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب کے اوپر لکھ، یہ بھی الفاظ معنی ہے، یہ بھی الفاظ معنی، یہ بھی الفاظ معنی ہے، سارے کے سارے الفاظ معنی آپ کو دے دیے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولانا ذکاء اللہ نے جو ضرب المثل بیان کیا اس کا مفہوم بیان کریں۔ میں نے سبق کی ابتدا میں ہی بتا دیا کہ ضرب المثل پہلے لکھیں گے، کون سی ہے؟ درو گو را حافظہ نباشت، اور پھر اس کا مفہوم کیا ہے کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا اور اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ کس چیز کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ تو کون سی ایسی بات ہے جس کے نہ ہونے سے انسان کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ ہم؟ یہ ہے حافظہ، کہ انسان کو حافظہ نہیں ہوتا اور وہ پھر اپنے وعدوں کو بھول جاتا ہے اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ہماری تیسری چوتھی سلائیڈ میں اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ بات ہے جو جھوٹ کہتے ہیں آدمی لیکن اسے دل میں سچا سمجھتے ہیں، دوسرا وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل نئے سرے سے جھوٹ کو تراشتے ہیں اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ اس کا سبب جواب بھی میں نے آپ کو بھی دیا کہ انسانوں میں باہم رشتہ مندی نطق کے سبب ہے، اور اگر اس نطق میں کسب شامل ہو تو پھر دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس میں فساد شامل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے مگر جہاں ان کو فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا نقصان سے بچنا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس جھوٹ سے سچ کو نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہیں یہ الفاظ و تراکیب کو جملوں میں جملے بنانے ہیں۔ اس کے ساری معنی آپ کے پاس ہے، جب معنی آ جاتے ہیں تو جملے بنانے بڑے آسان ہیں، جملے آپ خود بنائیے گا۔ سوال نمبر 7 کو دیکھیے گا کہ جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل لکھیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات جھوٹ کہتے ہیں اور صدقہ دل سے اس کو سچا جانتے ہیں، کچھ جھوٹی بات کو اپنے دل سے گھڑ لیتے ہیں اور کچھ سچی حقائق کو جھوٹ میں بدل دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ موقع محل کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں، جیسے دکاندار، اہل پیشہ، وکلا اور شاعر۔ جھوٹ بولنے والوں کی یادداشت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ان کو اپنے کہے ہوئے الفاظ اور وعدے یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ پھر جھوٹے آدمی میں جو مرکبات ہیں وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ دو الفاظ کا مجموعہ، اس میں درمیان میں دو لفظوں کے درمیان واو بھی آ جاتا ہے، دو الفاظ کے درمیان نیچے جوڑنے کے لیے زیر بھی استعمال ہو جاتی ہے، دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے کاکی کی بھی استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو مرکبات ہیں وہ ہیں ملکات نفسانی، صدق دل، نقش اول، جنگ زرگری، صلح کل، پھر معصوم خطائیں، تشخص و تعلی، اہل پیشہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ نیچے دیا ہوا ہے مرکب مصادر کسے کہتے ہیں، 5 مرکب مصادر تلاش کر کے لکھیں۔ تو مصادر مصدر کی جمع ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے، ان سے بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں جیسے مصدر ہے جانا، ٹھیک ہے، نون الف نہ آ رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ آگے پھر جانا سے جاؤ، جاتا، جائیں، گئے، یہ بہت سارے الفاظ ہم بنا لیتے ہیں۔ مرکب مصادر وہ ہوتے ہیں جن میں مصادر کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے بھول جانا، باتیں بنانا، پکڑا دینا، نیند آنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مرکب مصادر۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے املا اور تلفظ۔ املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں رواج پا چکی ہو، یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو کا ہی لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری اردو جو زبان ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ترکی کے بھی الفاظ ہیں، عربی کے بھی الفاظ ہیں، سندھی کے بھی الفاظ ہیں، فارسی کے بھی الفاظ ہیں، بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن چاہے وہ عربی زبان ہو، انگریزی ہو، کوئی اور زبان کے الفاظ ہوں، ہم نے اپنا زبان جس طرح ہم بولتے ہیں ہم نے وہی لب و لہجہ رکھنا ہے، اس کو عربی یا انگریزی کے تلفظ میں ادا نہیں کرنا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید اور احادیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم عربی کے تلفظ پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ مشق کے سوالوں کے جواب میں نے سارے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اور پھر مجھے
को लिख कर आपने अपने पास अपने रजिस्टर पर रख लेना है। आपने मुझे भेजना क्या है, ये जो एमसीक्यूज हैं, इनका करने का तरीका पहले भी पता हुआ है, बता बता चुकी हूँ, इनको लिख। अच्छा, यहाँ पर एक लिखा हुआ है मुतवक्के सवालात। ये सवालात कौन से हैं जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या मुख्तसर सवाल जवाब की सूरत में आ सकते हैं। नमूने के लिए आपको दिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड में किस तरह के सवालात आ जाते हैं, ठीक है। और इन सब के सवालात के जवाब किताब के अंदर, सबक के अंदर मौजूद हैं। आज हमारे सबक का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।